اس کا کسٹوڈین جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی ہے. اب اس کی مرضی ہے وہ آپ کے پلاٹ کو اٹھا کے چوتھی گلی میں لے جائے, وہ آپ کا پلاٹ غائب کر دے, وہ آپ کا پلاٹ کسی اور کو سیل کر دے, آپ کا پلاٹ 2 لوگوں کو سیل کر دے. اگر آپ نے پراپرٹی میں انویسٹ کرنا ہے اور آپ نے یہ جاننا ہے کہ یہ پراپرٹی کس طرف جائے گی, تو اس میں سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کو ریسرچ کریں. پھر اگر آپ نے ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا ہے تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ساری کی ساری انویسٹمنٹ آپ ریل اسٹیٹ میں ڈال رہے ہیں. اچھا, ابھی جو اگر تو ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کو آپ نے فل ٹائم کیریئر بنانا ہے, اس کے اندر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں انویسٹمنٹ کروں اور اس سے پیسے کماؤں, تو اس میں کچھ چیزیں جو آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی ابھی جو سچویشن چل رہی ہے اس میں آپ کا جو انفلیشن ہے اس کی وجہ سے آپ کا پیسے کی جو قیمت ہے وہ سال میں 20-30% یا اس سے بھی زیادہ وہ کم ہو رہی ہے. تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ میں جہاں پہ انویسٹ کر رہا ہوں اس کے اندر مجھے کتنا منافع ہو سکتا ہے, اور آپ نے اس منافع کو کیلکولیٹ کرنا ہے, اس کو آپ نے اس کی اسیسمنٹ کرنی کہ مجھے کتنا منافع ہو سکتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح کی پراپرٹیز جو مارکیٹ میں آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے لانچ ہوئی تھیں اور ابھی آج کی ان کی کیا قیمت چل رہی ہے, اس کو آپ کو ایک بڑا اچھا ایک آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے. اور پھر یہ انفلیشن والا فیکٹر ظاہر ہے ہر بندے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ بڑی تیزی سے پیسے کی قیمت گر رہی ہے. دوسرا, جو نوجوان لوگ ہیں جو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ریل اسٹیٹ میں, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پراپرٹی انویسٹمنٹ کی وجہ سے اکانومی میں یا اپنی پرسنل گروتھ میں اس میں کیا ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں. ایسا وہ کون سا کام کر رہے ہیں پراپرٹی انویسٹمنٹ کے اندر جو پہلے کسی نے نہیں کیا اور وہ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے بڑا ایک مارکیٹ میں نیا ٹرینڈ کوئی آ رہا ہے یا کوئی نئی انوویشن آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے مارکیٹ کو فائدہ ہو رہا ہے, یا پرسنل ان کی جو گروتھ ہے اس میں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ چیز بھی آپ کو دیکھ لینی چاہیے پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہوئے. اس کے علاوہ اگر آپ نے پراپرٹی میں انویسٹ کرنا ہے اور آپ نے یہ جاننا ہے کہ یہ پراپرٹی کس طرف جائے گی, تو اس میں سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کو ریسرچ کریں. مارکیٹ میں آپ کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے آپ ملیں. ایکسپرٹ سے مراد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا ایک کسی بھی بندے کو اٹھا لیں اور اس سے پوچھ لیں جی کیا ریٹ چل رہا ہے, اور وہ آپ کو بتا دیں میں نے 10 لاکھ کا پلاٹ لیا تھا اور میں نے 20 لاکھ کا سیل کر دیا. آپ 3-4-5 بندوں سے 4-5 سورسز سے پتہ کریں ریل اسٹیٹ کی کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے وقت ملک کی اکنامک سچویشن بھی دیکھیں. اس کے علاوہ ریل اسٹیٹ کے سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ آپ دیکھیں. پھر اس کا ریل اسٹیٹ کی آپ لیگل سائڈ بھی دیکھیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں اس کی ٹرانسفر کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. پھر اگر آپ نے ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا ہے تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ساری کی ساری انویسٹمنٹ آپ ریل اسٹیٹ میں ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد آپ رسک لے رہے ہیں کسی بندے کی صلاح کی بیسس پہ یا کسی بندے کی ایڈوائس کی بیسس پہ. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے پاکستان میں ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہوئے. یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ اچھی ریسرچ کریں, تھوڑا سا ویٹ کر کے مارکیٹ کو اسیس کر کے آپ انویسٹ کریں تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ابھی ریل اسٹیٹ میں جو نئے ٹرینڈز جو آ رہے ہیں, جیسے کو ورکنگ کا ٹرینڈ ہے آپ کے پاس جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے یہ انٹرویو کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کا اگر آپ ٹورزم کی بات کریں تو ٹورزم میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پولنگ کر کے انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. اور پھر ابھی ریسنٹلی ایس سی پی نے بھی 1-2 کمپنیز کو فریکشنل جو اونرشپ ہے وہ بیچنے کی اجازت دی ہے. تو وہ بھی بندے کو دیکھ لینا چاہیے کہ بھئی وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی انویسٹمنٹ آپ کر کے اچھے خاصے آپ پیسے آپ کما سکتے ہیں. لیکن اگین جو یہ ساری باتیں ایک آئیڈیل ورلڈ کی کہ ایسا ہوگا. میری ایک جو ذاتی رائے ہے کہ ریل اسٹیٹ ایک بہت رسکی بزنس ہے, یہ ہر بندے کی سمجھ میں بھی نہیں آتا. ایک جو پاکستان کی ریل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اس میں انویسٹمنٹ کو ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ یہاں پہ آپ کا جو قانون ہے وہ تو مطلب بنیادی طور پہ ہمارے ملک میں اوور آل ایسا ہے کہ قانون کی اس طرح سے بالادستی نہیں ہے. لیکن یہ کہ ریل اسٹیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ
لوگوں کا پیسہ لے کے یہاں سے جا چکے، بڑے بڑے مطلب اربوں روپے کے یہاں پہ فراڈ ہوئے غریب لوگوں کے ساتھ، جن کی پوری زندگی کی جو کمائی تھی وہ یہاں سے ان لوگوں سے نکل گئی۔ دوسرا، پھر آپ کو جو کوئی ایسا ریئل اسٹیٹ کو ریگولیٹ کرنے کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، جیسے اگر آپ گلف میں دیکھ لیں تو ریرا ہے وہاں پہ جو پورے ریئل اسٹیٹ کو ریگولیٹ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں، اور پاکستان میں آپ کو انفارچونیٹلی جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ اتنی زیادہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے۔ لوگ ٹیکسز کے ریٹس کی وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ جی ڈاکومنٹ اس کو نہ کیا جائے، اور پھر یہی چیزیں بعد میں ان کے لیے مسائل بھی پیدا کرتی ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہاں پہ آپ نے ایک سینٹرل ڈپازٹری کمپنی بنا دی جہاں پہ آپ کے شیئرز کے وہ کسٹوڈین ہیں۔ اس طرح کی صورتحال اگر پاکستان میں ہو جائے تو پھر انویسٹر جو ہے اس کا یہ رسک کور ہو جائے گا کہ اس کی پراپرٹی کو یا اس کے پلاٹ کو کوئی اس کی اجازت کے بغیر کوئی چھیڑ نہیں سکتا، یا اس کو بتائے بغیر، اس سے پوچھے بغیر اس کی پراپرٹی کے ساتھ کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ پلاٹس کی صورت میں، فائلوں کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اس کا کسٹوڈین جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی ہے، اب اس کی مرضی ہے وہ آپ کے پلاٹ کو اٹھا کے چوتھی گلی میں لے جائے، وہ آپ کا پلاٹ غائب کر دے، وہ آپ کا پلاٹ کسی اور کو سیل کر دے، آپ کا پلاٹ 2 لوگوں کو سیل کر دے۔ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج سے 1 سال بعد یا 2 سال بعد پراپرٹی اس طرح سے بیہیو کرے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو پراپرٹی انویسٹ کرنے سے پہلے آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔